اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبلیغ اسلام اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے بغداد اور کوفہ اور کاظمین، حرمین طیبین، ملک حجاز، یہ تمام کے تمام جو ہے سفر کو جو ہے حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب بغداد شریف سے جو ہے ہندوستان کی طرف آپ کا سفر ہے، اور آپ جب ہندوستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو بی بی نصیبہ نے اپنے بیٹے حضرت سید جمال الدین جان من جنتی کو اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید احمد بادپا کو اور غوث پاک سرکار کے بھتیجے یعنی غوث پاک کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے دو صاحبزادے حضرت سید شمس الدین حسن عرب اور میر سید رکن الدین حسن عرب رحمۃ اللہ علیہم ہزار جان سے جو ہے گریودہ ہو کر حضرت قطب مدار کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ حضرت بی بی نصیبہ نے جو ہے ان چاروں بچوں کو حضور مدار العالمین سے جو ہے مرید کرایا اور آپ کے حوالے کر دیے۔ آپ جو ہے ان چاروں کو لے کر یعنی جان من جنتی اور سید احمد بادپا اور سید میر شمس الدین حسن اور میر رکن الدین حسن جو غوث پاک کے جو ہے بھتیجے تھے، ان کو لے کر کے جو ہے یہاں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو سب کو اعتکاف میں بٹھایا، اور کچھ دنوں تک کے جو ہے آپ وہاں قیام پذیر رہے، ان کی تعلیم اور تربیت کی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت جان من جنتی کو لے کر کے روانہ ہو گئے۔ راستے میں تبلیغ اسلام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو جو ہے جو راستے میں داخل ایمان کر رہے ہیں، اس کو جو ہے انیس الابرار فی حیات قطب المدار کے اندر جو ہے صفحہ 59 کے اوپر جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ وہاں کی ہم عبارت یہ آپ کو بول رہے ہیں۔ حاضرین، جب آپ ہندوستان میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، یہ اجمیر میں جب پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے، ہندوستان میں تو پہلے ہی آئے ہیں، لیکن اجمیر میں جو پہلی بار آپ کا قدم پڑا ہے وہ 295 ہجری میں ہے۔ 295 ہجری میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ بڑے محنت اور مشقتوں کے ساتھ جو ہے اجمیر شریف کے قریب تارا گڑھ کی پہاڑی پر داخل ہوئے۔
تارا گڑھ کی پہاڑی پر داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر جو ہے بے گور کفن پڑے ہوئے جو ہے شہداء کی لاشیں ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کا مجاہدین کا ایک قافلہ آیا تھا، جن کے ساتھ یہاں کی قوم جاٹ نے جو ہے قتال کیا، اور وہ تھوڑے سے لوگ تھے، یہ گاؤں کے کافی لوگ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان پر قابو پا کر ان کو شہید کر دیے۔ حضرت قطب مدار رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو لوگ مرید ہوتے تھے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیوں کہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر وہ تجلیات ربانی کا ظہور تھا کہ جو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ جو ہے آپ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور آج آپ کو یہاں پر میں ایک بات کا انکشاف اور کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت قطب مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے چہرے پر 7 پردے پڑے ہوئے رہتے تھے۔ کبھی کبھار جو ہے 1-2 پردے اٹھا دیتے تو تجلیات ربانی کا اس قدر ظہور ہوتا کہ مخلوق خدا جو ہے اس تجلیات ربانی کو دیکھ کر کے جو ہے حضرت مدار العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ یہ کیفیت تھی حضرت مدار العالمین کی۔ جب تارا گڑھ پہنچے تو آپ کے ساتھ کافی آپ کے جو ہے مریدین اور آپ کے معتقدین اور آپ کے دستے برحق پر ایمان لائے ہوئے مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی۔ آپ جب وہاں پہنچے تو تارا گڑھ کے جو لوگ تھے گھبرائے کہ یہ اتنی تعداد میں اب لوگ آ گئے ہیں کہ اب ہمارا یہاں پر جو ہے ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس لیے تارا گڑھ کی عوام نے جو ہے وہاں کا جو راجہ تھا اس سے کہا کہ آپ جا کر کے اس مسلمانوں کے قافلے سے، اس لشکر سے ملو جا کر کے، اور اپنے جو ہے بچاؤ کا راستہ پیدا کرو۔ یہ لوگ گئے، یہاں کا راجہ گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ حضرت زندہ شمعدار رحمت اللہ علیہ نے کہا وجہ بتاؤ یہاں تمہارے پریشان رہنے کی۔ تو کہا کہ دیکھو اس سے پہلے یہ تمہارا ایک قافلہ یہاں آیا، ہمارے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور یہ لوگ جو ہے شہید ہو گئے یہاں پر۔ رات بھر جو ہے ان کے ذکر کی ایسی آوازیں آتی ہے جس طرح کی جو ہے توپیں اڑ رہی ہو، تو ہم جو ہے رات بھر نہیں سو پاتے۔ تو حضرت زندہ شمعدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اطمینان سے رہو، آج کے بعد جو ہے ان کی آوازیں بند ہو جائے گی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ مجاہدین اسلام کے قافلے کے لوگ جو شہید ہوئے تھے وہ رات بھر جو ہے ذکر الہی میں لگے رہتے تھے، اور ذکر الہی کا جو ہے وہ غلغلہ اور ذکر الہی کا وہ زور اور شور جو ہے وہ تارا گڑھ کی پہاڑی پر گونجتا تھا، جس سے جو ہے ان کافروں اور جاٹوں کے دل کے اندر ہیبت اور خوف اور دہشت پیدا ہو جاتی تھی۔ عزیز اور دوستو، اس سے یہاں ایک بات اور یہ ثابت ہو گئی ہے کہ شہداء جو ہے شہید ہونے کے بعد وہ قبر میں ہوں، زمین پر ہوں، بے گور و کفن پڑے ہوئے ہوں، لیکن جو ہے وہ ذکر الہی کے اندر رہتے ہیں اور زمین پر جو ہے ان کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ تارا گڑھ کے جو ہے ان شہداء نے یہ ثابت کر دیا ذکر کر کے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر یہ لوگ مردہ ہوتے
تو رات کے ذکر کی ہیبت جو ہے تارا گڑھ کے کفار اور مشرکین کو کیوں دہشت اور وحشت میں ڈال دیتی؟ ان کا ذکر اور ان کے ذکر کی وہ آواز ان کے دل کے اوپر ایک خوف کا سبب بن جاتی۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ شہداء جو ہیں زندہ ہیں، اور قرآن جو کہہ رہا ہے بالکل حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ پھر حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ان کو جو ہے اسی کپڑوں کے اندر جو ہے دفن فرما دیا، اور پھر ان کی جو ہے نماز جنازہ بھی پڑھ دی۔ عزیز دوستو، اس دن سے جو ہے تارا گڑھ کے پہاڑی پر جو ذکر کی بلند آوازیں تھی وہ سب بند ہو گئی۔ حاضرین، یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں تارا گڑھ کی پہاڑی پر 295 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور غریب نواز سرکار کے دور کی بات وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اب اپنے بیان کو ہم یہیں پر روکتے ہوئے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، مجھ سے اس میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما اور میرا مواخذہ نہ فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔